ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے نئے صوبے بنانے پر. خبر تازہ یہ ہے کہ 6 مہینے کا ٹائم بھی دیا گیا ہے. ایک معروف اینکر منصور علی خان صاحب نے یہ دی ہے کہ ان کی ایک طاقتور شخصیت سے ملاقات ہے. انہوں نے کہا 6 مہینے تک دیکھیں گے, 6 مہینے تک نہ بنائے گئے تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. تو آپ امجد خان نیازی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی تو ویسے وہ چاہتے تھے کہ نئے صوبے بنے, پی ٹی آئی کی اس پہ کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورننس کو بہتر ہونا چاہیے. معیشت جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہے. آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. دوسری بات ہے کہ جب ڈرافٹ آئے گا, اسمبلی میں آئے گا, پروونشل اسمبلی میں آئے گا, تب اس کے اوپر ہم بہتر جواب دے سکتے ہیں. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صوبے جو ہے انتظامی بنیادوں پہ اس ہونے چاہیے. یہ بات میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ بات میں پارٹی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں عصبیت نہیں ہونی چاہیے, اس میں نیازی صاحب ویسے کیوں اتنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کرتی ہیں؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ بادشاہت ہے نا. اچھا, بادشاہت کی وجہ سے. تو کیا یہ صوبے اگر نئے بنیں گے تو کوئی بادشاہت کے ختم ہونے کو یا بادشاہت کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا؟ بات یہ ہے, میں نے پہلے کہا کہ ابھی ڈرافٹ آنے دے, کمبر زیادی, ابھی کیوں جلدی ہے؟ ابھی جو بات ہوئی چل پڑی ہے تو بہت دور تلک جائے گی, جانے دے نا. ابھی تو باتیں ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ شمائلہ صاحبہ, اب جو ایک میں بات کر رہا تھا کہ 6 مہینے کا ٹائم جو ہے, ایک ٹائم فریم بھی ہمارے پاس آ گیا. چلیں خبروں کے ذریعے صحیح, ہم ہر 3 سال بعد پاکستان میں ایک ٹائم فریم ضرور دیکھتے ہیں, تو وہ ٹائم فریم آ چکا ہے. ہنی مون پیریڈ از اوور. واٹس یور ویوز میڈم؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. امجد بھائی کی بات پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات جو بھی ہو پاکستان کے حق میں, عوام کے حق میں اور عوام کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے. اور الحمدللہ آپ نے پنجاب کے اندر دیکھا, پنجاب میں بہت زبردست طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ ڈیلیور کر رہی ہیں, اور ان کے ناقدین بھی اس کو تسلیم کیے ہوئے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی ایک جماعت یا فرد واحد نہیں کر سکتا. یہ مل کے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ آیا کہ اس انتظامی یونٹ کو کی مشق اگر ہم دہرائیں گے تو اس سے کیا بینیفٹ ہوں گے, عوام کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے. یہ تخت اور بخت کی بات نہیں ہے, یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کسی کا جو ہے وہ منیمائز کر دیا جائے گا, لیکن عوام کے حق میں جو بہتر ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہونا چاہیے, اور مل بیٹھ کر جو ہے اس کا حل نکالنا چاہیے. ایک اور جو بار بار نقطہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے پرفارمنس کے حوالے سے, آپ کی کارکردگی کے حوالے سے, خصوصاً معاشی طور پر بھی, اور اوورآل ظاہری بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے انسٹیبلٹی ہے, اور اس انسٹیبلٹی کو کم کرنے کے لیے کیا آپ رول ادا کر سکتے ہیں ایسے مشکل حالات میں؟ دیکھیں, انسٹیبلٹی جو ہے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو خطے کے حالات ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو ایران رجیم ہے, امریکہ اور ایران کی جو جنگ میں جو پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا, فیلڈ مارشل صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے جو اپنا کلیدی رول ادا کیا, اور اس کو اس وجہ سے جو ہماری معیشت کو تھوڑا جو اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے, اور آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا کہ پیٹرول کی مصنوعات میں اضافہ ہوا جس سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن پھر بھی حکومت نے 129 ارب جو سبسڈی دی اور اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی دی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پھر بھی عوام کے لیے یہ تمام جو ہم نے جو ان کی سہولت کے لیے اقدامات اٹھائے تھے, اس میں اور مزید بہتری کی ضرورت ہے, اور ہم اس کی طرف گامزن ہیں, ہم اسی طرف ہیں. اور جو آپ استحکام کی بات کر رہے ہیں, یہ باتیں محض جو کہ گورنمنٹ آ رہی ہے, گورنمنٹ جا رہی ہے, فلاں ان کے ساتھ ہے, فلاں ان کے ساتھ ہے, نہیں. تمام یہ ابھی آپ نے جو کشمیر الیکشن دیکھا, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز تھے انہوں نے وہاں پر وہ باتیں کی, اپنے دل کی عوام کے ساتھ
باتیں کی. یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ جمہوریت میں آپ کسی پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے, آپ آزادی رائے کو سلب نہیں کر سکتے, لیکن اس آزادی رائے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے جو کسی کی دل آزاری اور کسی کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے جو ہے وہ کی جائیں. تو دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر معیشت بھی مستحکم ہوگی, اور اسی کے اوپر ہم نے بہت محنت بھی کی ہے. ہماری جو سفارتی محاذ کے اوپر جو کامیابی ملی, دشمن کے محاذ پہ ہمیں کامیابی ملی, تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اسی حکومت کا ہی شاخسانہ ہے. انشاءاللہ ہمیں اسی امید پہ ہے. تو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص محنت کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ باقی سب بھی اس کے ساتھ مطلب اتنا کوپریٹ ہو کہ ملک آگے بڑھ سکے, ورنہ فرد واحد کی محنت سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو محنت کو رائے کہاں سے بچانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اپنے سے 6 گنا طاقت میں بڑے, آئی ٹی میں بڑے, معیشت میں بڑے دشمن کو جس کے دانت کھٹے کیے ہیں, اس میں عسکری اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے دونوں ایک پیج پہ تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کامیابی عطا کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو شبانہ روز محنت اور ان کی پیشہ ورانہ جو ایک حکمت عملی تھی, اس نے ایک بہت اہم رول ادا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں اور گورنمنٹ, انہوں نے بھی مل کر جو ہے اس کو اس اسٹریٹجی کے اندر حصہ لیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام جو ہیں لوگ ایک ہی پیج کے اوپر ہوں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. بالکل آخر میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ پیٹرول پرائسز کا ہے, آئے روز تبدیل ہوتی ہے, عوام اس سے پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ میکینزم تو آپ نے یہ بنا لیا ہے, لیکن اوور آل دیکھیں تو ہفتے بھر میں ہی آپ تقریباً 25 روپے بڑھا دیتے ہیں. ایک ہی دفعہ بڑھا دیں, ایک ہی جھٹکا دے دیں ہمیں. نہیں, اس کی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ جو اوگرا نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو آئل پرائسز کو جو مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ نے, اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ اس پہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ ہو اور لوگ پیٹرول کو ذخیرہ کر کے مارکیٹ میں بلیک جو ہے اس کو نہ سیل کر سکیں. اور جب وہ اس کی پرائس اگر فرائیڈے کو مثال کے طور پہ 2 روپے بڑھ رہی ہے, 5 روپے بڑھ رہی ہے, تو وہ اس وجہ سے ایک تو اس کی شارٹیج نہ کر دیں, اور ایک اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے تسلسل میں اور فراہمی میں کمی نہ کر دیں کہ ہاں یہ اگلے ہفتے تو اس نے قیمت میں بڑھ جانا ہے تو ہم اور مزید معاوضہ جو ہے اس پہ کما لیں گے. بہت بہت شکریہ. پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. زہدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.